بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاتم تائی یمن کا بادشاہ وہاں کے ایک قبیلے طے کا سردار تھا، اسی لیے اسے حاتم تائی کہتے تھے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عدی بن حاتم اپنے قبیلے کا سردار بنا۔ اس کا مذہب عیسائی تھا۔ 9 ہجری میں جب اسلامی لشکر زوم کی سرحدوں پر تبوک کی جنگ میں فتح حاصل کر کے واپس آیا تو سارے عرب میں اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ مسلمانوں کے مقابلے میں کوئی قوم دم نہ مارتی تھی۔ ان دنوں قبیلے طے نے بغاوت کا جھنڈا کھڑا کیا۔ حضور نے حضرت علی کو کچھ فوج دے کر بغاوت دور کرنے کے لیے بھیجا۔ جب حضرت علی وہاں پہنچے تو قبیلے کا سردار عدی بن حاتم جان بچا کر ملک شام کی طرف بھاگ گیا۔ بہت سے باغی گرفتار ہوئے، جن میں حاتم تائی کی بیٹی بھی تھی۔ حضرت علی نے اس لڑکی کو باقی قیدیوں کے ہمراہ مدینہ منورہ بھیج دیا۔ یہ لوگ مسجد نبوی کے قریب ایک مکان میں قید کیے گئے۔ حضور مسجد میں تشریف لائے تو لڑکی نے قید خانے کے دروازے پر کھڑے ہو کر عاجزی سے یہ الفاظ کہے: میں قبیلے طے کی سردار کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ سخاوت میں مشہور تھا۔ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا اور غریبوں پر رحم کرتا تھا۔ وہ مر گیا، بھائی شکست کھا کر بھاگ گیا۔ اب میں بالکل بے سہارا ہوں، خدا کے لیے مجھ پر احسان کیجیے۔ یہ سن کر حضور کا دل بھر آیا، مگر خاموش رہے۔ دوسرے دن لڑکی نے پھر یہی الفاظ دہرائے، مگر حضور نے کوئی جواب نہ دیا۔ تیسرے دن جب آپ قید خانے کے دروازے کے پاس سے گزرے تو لڑکی نے پھر اپنا سوال پیش کیا۔ آپ نے فرمایا: بیٹی، میں نے پہلے ہی دن تیری رہائی کا حکم دے دیا تھا، مگر کسی قافلے کے انتظار میں تھے جو تمہیں تمہارے بھائی کے پاس ملک شام میں پہنچا دے۔ آج وہ قافلہ آن پہنچا ہے، اس لیے تم روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نبی رحمت کا لطف و کرم دیکھ کر لڑکی کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اس نے ادب سے کہا: حضور، میں اس وقت تک رہائی قبول نہ کروں گی جب تک میرے ساتھیوں کو رہا نہ کیا جائے۔ یہ لوگ ہمارے خاندان سے وفاداری کرنے کے سبب گرفتار ہوئے ہیں، اس لیے حاتم تائی جیسے انسان کی بیٹی انہیں قید میں چھوڑ کر خود رہا ہونا پسند نہیں کرے گی۔ یہ سن کر رحمت عالم مسکرائے اور فرمایا: میں نے تمہارے ساتھیوں کو بھی رہا کیا۔ اس کے بعد آپ نے اسے سفر کا خرچ اور لباس عنایت کیا اور اہل قافلہ کو تاکید کی کہ وہ اسے حفاظت سے شام پہنچا دیں۔ شام پہنچ کر وہ اپنے بھائی سے ملی اور اپنی رہائی کی تمام کیفیت بیان کی۔ وہ بڑی دانا اور عقلمند لڑکی تھی۔ بھائی کو بھی اس کی عقلمندی پر یقین تھا۔ اس نے پوچھا: ان شخصیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا: میری رائے یہ ہے کہ تم جلدی سے ان کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ اگر وہ نبی ہیں تو ان پر ایمان لانے کی بزرگی کیوں حاصل نہ کی جائے، اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو پھر بھی مجھے یقین ہے کہ تم ان کے پاس پہنچ کر ذلیل نہ ہوگے۔ عدی بن حاتم کا بیان ہے کہ مجھے رسول اللہ کے نام سے سخت نفرت تھی۔ میں عیسائیت کو سچا دین اور اپنے سوا تمام دنیا کو جھوٹا سمجھتا تھا۔ اپنی قوم کا بادشاہ ہونے کے باعث میرے دماغ میں غرور کی ہوا سمائی ہوئی تھی، لیکن بہن کے الفاظ سن کر میں مدینے کی طرف چل کھڑا ہوا۔ جب وہاں پہنچا تو حضور مسجد میں تھے۔ میں نے سلام کیا۔ فرمایا: کون؟ میں نے کہا: عدی بن حاتم۔ آپ مجھے ساتھ لے کر گھر کی طرف چلے۔ راستے میں ایک بڑھیا نے آپ کو ٹھہرا لیا۔ آپ دیر تک اس کی باتیں سنتے رہے۔ اس عرصے میں اپنے دل میں سوچتا تھا کہ یہ شخصیت بادشاہ تو ہرگز نہیں، ورنہ راہ چلتے بڑھیا کی باتیں سننا کبھی پسند نہ کرتے۔ گھر پہنچے تو آپ نے چمڑے کا ایک گدا جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے میرے سامنے رکھ دیا اور فرمایا: اس پر بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا: نہیں، آپ بیٹھیں۔ فرمایا: نہیں، تم ہی بیٹھ جاؤ۔ میں گدے پر بیٹھ گیا۔ آپ زمین پر بیٹھ گئے۔ میں نے پھر سوچا کہ یہ شخصیت بادشاہ ہرگز نہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: تم رکوسی عیسائی ہو۔ رکوسی عیسائیوں کا ایک پرانا فرقہ تھا، لیکن تم رعایا سے پیداوار کا چوتھا حصہ لیتے ہو، حالانکہ یہ تمہارے مذہب میں جائز نہیں۔ میں نے کہا: ہاں، سچ ہے، مگر حضور کے اس جملے سے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ نبی ہیں، کیونکہ آپ نے ایک پوشیدہ بات بتائی تھی۔ اس کے بعد 3 باتیں فرمائیں جو خاص طور پر قابل غور ہیں۔ عدی، تم اسلام میں داخل ہونے سے اس لیے شرماتے ہو
کہ اس میں سب لوگ غریب ہیں، باخدا یہ اتنے مالدار ہونے والے ہیں کہ کوئی شخص مال لینے والا باقی نہ رہے گا۔ تم اس لیے بھی اسلام میں داخل ہونے سے گھبراتے ہو کہ یہ لوگ تعداد میں تھوڑے ہیں اور ان کے دشمن بہت ہیں۔ واللہ وہ وقت قریب آنے والا ہے جب تو سن لے گا کہ ایک اکیلی عورت قادسیہ سے چلے گی اور مکے کا حج کرے گی اور اسے کسی قسم کا ڈر نہ ہوگا۔ تمہارے داخل اسلام ہونے میں یہ امر بھی مانے ہے کہ حکومت اور سلطنت آج کل دوسری قوموں میں ہے۔ واللہ وہ وقت قریب آ رہا ہے جب تو سن لے گا کہ بابل کا سفید محل مسلمانوں کے ہاتھوں پر فتح ہوگا۔ پھر کہا، عدی لا الہ الا اللہ کہنے میں تجھے کیا ڈر ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کہنے میں تجھے کیا تعامل ہے؟ کیا اللہ سے بھی کوئی بڑا ہے؟ عدی کا بیان ہے کہ اس ارشاد کا مجھ پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ میرے اسلام لانے سے حضور کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہو گئے۔ عدی نے بتایا کہ حضور کے اس ارشاد کے 2 سال بعد میں نے بابل کے محلات کو مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوتے دیکھا اور ایک عورت کو قادسیہ سے مکہ تک حج کے لیے اکیلی سفر کرتے بھی دیکھ لیا۔ اب صرف تیسرا وعدہ باقی ہے اور وہ بھی اللہ کے فضل سے پورا ہو کر رہے گا۔ تیسرا وعدہ حضرت عمر کے عہد خلافت میں پورا ہوا، جب مدائن فتح ہونے پر نوشروان کے دربار کا قالین مال غنیمت کے طور پر سونے چاندی کے ڈھیروں کے ساتھ مسجد نبوی کے صحن میں لا کر رکھا گیا۔ اس کی ہیبت و عظمت ختم کرنے کے لیے اس کے ٹکڑے کیے گئے اور غازیان اسلام میں بانٹ دیے گئے۔